کبھی ان کی گردن کو تلوار سے ریتا گیا، کبھی ان کے خون سے دیواریں بنائی گئی، کبھی ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، کبھی ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، کبھی ان کو دیواروں میں چنوا دیا گیا، لیکن آج بھی ہم علی کے چاہنے والے زندہ و سلامت ہیں۔ اس کی ایک دلیل ہے کہ علی کا ذکر ابد سے ہے، ازل تک رہے گا۔ چاہے دنیا جتنا بھی قتل کر لے علی کے چاہنے والوں کو، علی کے چاہنے والے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ قمبر ہے بہت، میسم و تمہار بہت ہیں، میسم کی قسم میسم تمہار بہت ہے، اس دور میں جی کھول کے ہو مٹھاتے حیدر، اس دور میں حیدر کے طرفدار بہت ہیں۔ لہذا جس طریقے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ عزاداری کی جائے، امام کا غم منایا جائے، امام کو پرسہ دیا جائے، اسی انداز سے ہم ہر اعتبار سے مولا کے عزادار رہنے چاہیے، ہر اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ایک عزادار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ محرم آیا، ہم نے سیاہ لباس پہن لیا اور ہم عزادارانے سید الشہداء میں شمار کر دیے گئے۔ نہیں، ہم تو شمار کر دیں گے، لیکن امام اسی کا شمار کریں گے جو واقعاً حق محرم ادا کرے، جو عزاداری کے ساتھ ساتھ وقت پہ نماز بھی پڑھے، عزاداری کے ساتھ ساتھ جلوسوں میں، نوحہ خانی میں، مسائل میں، تمام تر ماتمداری میں حصہ لیتا رہے، اور لینے کے بعد واقعاً اپنے قلوب کو امام کی بارگاہ میں رکھ کر کہے مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہماری عزاداری قبول کر لیجیے، تب امام قبول کریں گے، ورنہ آئے مجلس سنی چلے گئے۔ عزاداری قبول ہوگی تبھی کہ جب ہم واقعاً خلوص سے کریں۔ ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر کسی نے خلوص سے یہ اسٹینڈ بھی کھڑا کیا ہے، یہ اسٹینڈ میں بہت مختصر سی مثال دے رہا ہوں، اگر خلوص سے اس لائٹ کو لگایا ہے، اس موبائل کو لگایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا ذکر نشر ہو، لوگوں تک پہنچے، تو واقعاً اس کے اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، لیکن شرط ہے خلوص ہونا چاہیے۔ اب اس سے بڑی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کتنی زحمتیں کرتے ہیں، سجاوٹ ماشاءاللہ الحمدللہ خوبصورت امام بارگاہ سجایا گیا ہے، زحمتیں ہوئی ہیں، محنت ہوئی ہے، وقت لگا ہے، لیکن کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے، امر کائنات میں جو ہمیں اتنی عزت دے رہا ہے، ہم چند گھنٹے اس کے لیے نہ نکال سکے تو ہماری زندگی پر حیف ہے۔ لہذا امام کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے، خلوص سے اٹھایا جائے، محبت سے اٹھایا جائے، اور محبت کہ جس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت چاہیے، تو اہل بیت کی محبت کا یہی ثبوت ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں کو چھوڑ کر فرش عزا پر آ گئے، آپ حضرات اپنے وقت کو نکال کر
فرش عزا پر آ گئے. کس لیے؟ امام حسین کا غم منانے کے لیے. اور ہم اور آپ فخر نہ کریں کہ ہم غم حسین منا رہے ہیں، بلکہ اس غم حسین کے لیے مدینہ چھوڑ کر بیویاں فرش عزا پر آتی ہیں، اور انبیاء آتے ہیں، اوصیاء آتے ہیں فرش عزا پر غم حسین منانے کے لیے. ہمیں تو اور فخر ہونا چاہیے کہ ہم فرش عزا جس کو کہتے ہیں وہ فرش عزا نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کا وہ عظیم مقام ہے جسے عرش معلیٰ پر بھی نصیب نہیں ہوتا. فرشتے بھی اس کے لیے مقام تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کب ہم زمین پر فرش عزا پر پہنچے، کہ جہاں پر حسین کا غم منایا جا رہا ہے، جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس اہل بیت کا تذکرہ کہ جس اہل بیت نے اس رسول کے دین کو، اس اللہ کے دین کو بچایا کربلا کے میدان میں. تو محرم ہے، آج مصائب جناب حر کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں تذکرہ تو محرم کا کروں گا کہ جب میرا امام کربلا کی زمین پر وارد ہوا اور پہنچنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے گھوڑے سے اتر کر ایک مشت خاک کربلا کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پیشانی سے لگایا اور اس کے بعد بو کو سونگھا، اور جیسے ہی خوشبو کو سونگھا آواز دی، علی اکبر اتر جاؤ، عباس اتر جاؤ، اور محمد اتر جاؤ، قاسم اتر جاؤ، اے لیلا اتر جاؤ، اے زینب اتر جاؤ، اے فضا اتر جاؤ، اس لیے کہ یہی مقتل ہے، یہیں پر ہم سب کو شہید کیا جائے گا. والد کربلا ہو گئے امام حسین. روایت کہتی ہے کہ یہی تو محرم کا دن تھا کہ جب فرات کے کنارے خیمے کو لگایا گیا اور اس کے بعد خیمے کو اٹھایا گیا. مولا عباس نے غضب کے عالم میں جب خیمے کو ہٹانے کے لیے کہا گیا تو جناب زینب نے روکا، امام حسین نے روکا، رک گئے. اس کے بعد امام حسین نے کربلا کی زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد 60,000 درہم میں کربلا کی زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد ہبہ کر دیا انہی سے جن سے خریدا تھا. اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اسی 2 محرم کو جناب حر نے امام حسین کے خیمے پر آ کر آواز دی تھی اور جسارت کی تھی. معتبر روایت سے عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ وہی حر ہے کہ جن کے لیے امام حسین نے راستے میں مولا حسین کا کردار دیکھوا ظاہر. مولا حسین بیٹھے ہیں، مولا عباس بیٹھے ہیں، جناب علی اکبر بیٹھے ہیں. اچانک دور دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور وہ قافلہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ جناب حر کا قافلہ ہے. جب قریب آیا تو امام حسین نے جو غور کر کے دیکھا کہ تمام کا تمام لشکر پیاس سے جانبلا ہے. امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہو نا زیادہ. امام حسین نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا مولا عباس سے، کہا اے عباس میں چاہتا ہوں کہ یہ پانی اٹھاؤ
اور جا کر تمام لشکر والوں کو پلا دو، اس لیے کہ سب پیاسے ہیں۔ امام کا کردار ہے۔ اور جب سارے لشکر والے پی چکے تو امام نے کہا کہ مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جانور جو بے زبان ہیں وہ بھی پیاسے لگ رہے ہیں، جو پانی بچا ہے وہ جانوروں کو پلا دو۔ اے مولا، ارے اس کو پانی پلا رہے ہیں کہ جو آپ کے لجامِ فرض پہ ہاتھ ڈالنے والا ہے۔ لیکن مولا کو تو اپنا کردار پیش کرنا تھا نا، مولا کو یہ بتانا تھا کہ میں کون ہوں، میں ساقی کوثر کا بیٹا حسین ابن علی ہوں۔ میرا کردار دیکھو، دشمن کو پانی پلایا، رہبار کو پانی پلایا، اور اس کے بعد نماز ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد امام گھوڑے پر سوار ہوئے اور جیسے ہی قدم کو آگے بڑھایا ادھر سے حر آیا، اور آنے کے بعد لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ حسین ہے، حسین، حسین کے گھوڑے کی گردن میں جو لگام ہے اس کو پکڑ کر کہتا ہے آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا۔ اتنا صاف ستھرا کوئی پڑھتا نہیں بچتی، میں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ امام نے صرف ایک جملہ کہا، تمہارے غم میں تمہاری ماں رکھے۔ اب جملہ سن لو۔ حر سو رہا تھا مقدر کی گود میں، کروٹ جو لی تو آ گیا سرور کی گود میں، تو ابھی کروٹ لی نہیں ہے، ابھی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ حسین نے جواب دیا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ اب حر کا جملہ سن لو، امام کے چاہنے والے ہو، سیدہ کے ماننے والے ہو۔ حر کہتا ہے مولا اگر عراق میں کوئی اور کہتا تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں سیدہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی ماں سیدہ ہے۔ مجھے عظمت سیدہ پتا ہے، مجھے وقار سیدہ پتا ہے، لہذا میں کچھ بول نہیں سکتا۔ اگر کوئی عراق کا اور شخص ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا۔ یہی حر کربلا پہنچاتا ہے، کربلا میں 2 محرم کو آتا ہے اور آنے کے بعد جسارت کرتا ہے۔ اس کے بعد یہی حر ہے، یہی حر ہے کہ جو جانتا ہے کہ محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے۔ اسی وجہ سے جاتا ہے 9 محرم کو، کہاں پر؟ خیمے کے باہر آنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد سے کہتا ہے، پیغام پہنچواتا ہے اور پوچھتا ہے ان کے کارندوں سے، جناب حر کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا واقعی کل جنگ ہونی ہے؟ کیا کل واقعی جنگ ہونی ہے؟ ادھر سے جواب آیا، ہاں کل جنگ ہوگی اور کسی کے بازو قلم کیے جائیں گے، کسی کا سینہ چھلنی کیا جائے گا، کسی کی گردن کاٹی جائے گی۔ جب حر یہ سنا اور باہر آنے کے بعد، دیکھیں میں مسائل کم پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ روایت مکمل پہنچ جائے آپ کے۔ حر باہر اور باہر آنے کے بعد رونے لگے، حر باہر آنے کے بعد رونے لگے، کانپنے لگے۔ روایت کہتی ہے کہ اس قدر کانپ رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد گزر رہا تھا اور وہ گھوڑے سے اتر کر کہتا، حر تم ہی ہو نا؟ ہم سے کوئی سوال کرتا تھا کہ تمہاری لشکر میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے، بہادر کون ہے؟ تو میں
حر کا نام بتاتا تھا، اور تم ایسا کانپ رہے ہو؟ کیا تم 72 سے ڈر گئے؟ کیا تم 72 افراد سے ڈر کے کانپ رہے ہو؟ حر نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ جو 72 آئے ہیں وہ رسول کی آل ہے۔ میں ڈر نہیں رہا ہوں، میں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ مجھے ادھر جنت نظر آ رہی ہے، ادھر جہنم نظر آ رہی ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب حر پس و پیش میں ہے کہ کیا کریں، ایک طرف نار ہے تو ایک طرف نور ہے، ایک طرف جنت ہے تو ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف اندھیرا ہے تو ایک طرف اجالا ہے۔ جناب حر نے ارادہ کر لیا کہ مجھے جنت کی طرف جانا ہے، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ایک مرتبہ اپنے لال کو بلایا، کہا اے میرے لال، میں حسین کی جانب جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام تو جناب حر سے ان کا لڑکا کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے، بابا آپ کیوں ادھر جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ جنت کا راستہ ہے۔ اس بیٹے نے کہا بابا جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا، جنت میں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بیٹا آ جاؤ، بھائی بھی آ گیا، غلام بھی آ گیا، حسین کی طرف کاروان روانہ ہو گیا۔ اب جیسے ہی کاروان چلا چھوٹا سا، برابر میں پہنچ کر جناب حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری آنکھوں کو پٹی باندھ دو، مصائب کا آخری جملہ ہے، میری آنکھوں کو پٹی باندھ دو اور میرے ہاتھوں کو باندھ دو، اس لیے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میرے آقا کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بڑی جسارتیں کی ہیں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، لہذا آنکھوں پہ پٹی باندھو، ہاتھوں کو باندھو۔ اب جیسے ہی چلا کارواں ادھر، حر نے کہا بیٹا جیسے ہی میرا آقا نظر آئے بس مجھے بتا دینا۔ جیسے ہی قریب پہنچے بیٹے نے کہا بابا آقا آ گئے۔ ارے حر نے گھوڑے سے گرایا، گرانے کے بعد کہے میرے آقا مجھے معاف کرنا۔ حسین کے جانے والے یہاں سے جملہ سنو، قیامت کا جملہ۔ امام نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے والے حر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کے بعد ایک جملہ کہا اے حر میں تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرنا۔ اللہ اکبر۔ اے حر مجھے معاف کرنا، تم ایسے وقت آئے ہو کہ میں تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ حر نے کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے، مجھے قبول کر لیجیے۔ جناب حر آئے، اور آنے کے بعد جناب حر نے کہا بیٹے پہلے تم چلے جاؤ حسین پر قربان ہونے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے باپ کے جنازے کو دیکھو۔ بیٹا چلا گیا اور بیٹے نے جنگ کی، دشمنوں کو فرنار کیا، اور کرنے کے بعد جب ایک مرتبہ پیچھے سے گرز لگا ہے جناب حر کے بیٹے پر، تو جناب حر کا بیٹا زین سے زمین پایا اور ایک جملہ کہا بابا میری مدد کو آئیے۔ بوڑھا باپ قدموں کو آگے بڑھایا اور جناب حر جیسے ہی پہنچے عجیب منظر دیکھا کہ میرے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر ہے۔ جناب حر کا بیٹا حسین کے زانوں پر ہے۔ مولا آپ کیوں زحمت کی؟ مولا آپ کیوں آ گئے؟ مولا آپ کو اتنی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی،
اور تم باپ ہو، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، جوان لال کا جنازہ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے، اب آخری جملہ ہے مسائل کا، ذرا سا دیکھیے، اور اگر اب بھی گریا نہ آئے تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اور بلند کرنے کے بعد تو پروردگارا ہماری آنکھوں سے وہ کون سی خطا ہوئی جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے غم حسین میں آنسو نہیں برآمد ہوتے، ہمارا جملہ سنے آنسو آئے گا۔ حسین نے جنازے کو اٹھایا، میری طرف دیکھیے، جنازے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آگے بڑھنے لگے، آگے بڑھنے لگے، اور آگے آیا، مولا مولا میرے لال کو مجھے دیجیے، میرے لال کو مجھے دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے لال کو لینا چاہتا ہوں، اور آپ بزرگی کے عالم میں ایک بڑا عجیب جملہ کہہ دیا، بڑا تڑپ جانے والا جملہ کہہ دیا، آقا کے ہاتھوں میں غلام کا جنازہ، آقا کے ہاتھوں میں غلام کا جنازہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرتبہ اور نے کہا مولا مجھے دے دیجیے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اے اور میں اس جنازے کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بوڑھا باپ جوان فرزند کے جنازے کو نہیں اٹھا سکتا۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے کربلا 10 محرم علی اکبر کا جنازہ، اے یکوتنا، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ مجھ سے علی اکبر کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ اِنَّا لِلَّهِ